آپ بہت سارے بدعت آپ اس کے یہاں پائیں گے، شرک کی ساتھ ساتھ بدعت کی بھی بھرمار پڑی ہوئی ہے، بہت سارے بدعتوں نے جنم لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ برائیاں تو مت پوچھئے، عقیدہ کی گڑبڑی آئی، اخلاقی گڑبڑیاں اگر آپ دیکھیں تو اخلاقی گڑبڑیاں ایک ایک پہلو کے اوپر اب بتایا جائے۔ باپ کے سامنے بیٹا گانا گاتا ہے، باپ کے سامنے بیٹا غلط کام کرتا ہے، باپ ٹوکتا تک بھی نہیں ہے، ماں کے سامنے بیٹی غلط کام کرتی ہے لیکن ماں ٹوکتی بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے شوہر بیوی کے سامنے اور بیوی شوہر کے سامنے غلط کام بھی کر رہی ہے لیکن کوئی ٹوکنے اور روکنے والا نہیں ہے۔ آج ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ ہے، باپ اس بچے سے سگریٹ منگواتا ہے، اس بچے سے کھینے منگواتا ہے اور اسی بچے سے دوسری چیزیں منگوا کر کے باپ خود کھا رہا ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، جس بچے سے آپ حرام چیزیں منگوا کر کے کھا رہے ہیں اس بچے کے اندر اخلاقی گڑبڑی نہیں آئے گی، اس بچے کے اندر اخلاقی خوبیاں کیسے پیدا ہو سکتی ہے، اس بچے کے اندر اصلاح کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اس بچے کے اندر دینداری کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ جس بچے سے آپ گٹکا منگائیے، سیڑھی، بیڑی، سگریٹ اور اسی طریقے سے دیگر چیزیں آپ منگا کر کے حرام چیزیں استعمال کیجئے تو سماجی بگاڑ تو آئے گا ہی آئے گا، یہ سماجی بگاڑ ہے۔ عورتوں کے اندر دیکھیے، آج تو عورت اس قوم یا یہ کہہ لیجئے دنیا کی سب سے قیمتی دولت عورت، لیکن آج عورتوں کے اندر کتنی گڑبڑی آئی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا کو آپ کھولیے، آپ سوشل میڈیا کے اندر مسلم لڑکیاں بہت ساری آپ کو ملیں گی، کوئی ڈانس کرتے ہوئے ملے گی، کوئی اپنے جسم دکھاتے ہوئے آپ کو ملے گی، کوئی آپ کو اپنے جسم کے نمائش کرتے ہوئے ملے گی، کوئی لڑکیاں آپ کو گانا گاتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ مسلم معاشرہ ہے، سوچ سکتے ہیں آپ۔ لڑکیوں کے اندر جو حیا کی صفت پائی جاتی ہے، آج ہماری مسلم لڑکیاں حیادار نہیں، بے حیا ہوتی ہوئی جا رہی ہے۔ آج پردے میں لڑکیاں اگر چلے تو آپ ان کو آپ دیکھیں گے کہ پردے میں چلنے والی لڑکیوں کے پر کمنٹ ہوتا ہے، اور جس کے پاس جتنے کم ڈریس، کم کپڑے ہیں اس کی واہوائی ہو رہی ہے۔ نوجوان لڑکا اسی سوشل میڈیا کے اوپر کمنٹ کرتا ہے، ذرا اور دکھا، ذرا اور ذرا دکھا، بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، بڑی بیوٹیفل لگ رہی ہو، اور وہ لڑکی خوبصورت کہ ان جملوں کو سن کر کے بڑی مست ہوتی ہے اور باقاعدہ اور ڈانس کی ویڈیو وائرل کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور پھر اپنا نمبر دیتی ہے۔ اسی سے بہت ساری گڑبڑیاں آپ کو ملیں گی میرے بھائیوں، اور دھیرے دھیرے یہ آپس میں یہ حیا ختم ہوتی جا رہی ہے اور بے حیائیاں پھیل رہی ہے۔ آپ یہاں تک کہ نظر دوڑائیے جلسوں کے اندر بھی جو میلے اور ٹھیلے اور جلوس اور جس طریقے سے بازار لگتے ہیں اور بازاروں کے اندر لڑکیاں اور لڑکوں دونوں کا اختلاط ہوتا ہے، یہ مسلم معاشرے کے لیے بہت ہی زیادہ سنگین جرم ہے اور آگے چل کر کے نہ جانے کتنی گڑبڑیاں ہو سکتی ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ غور کیجیے، نبی کے دور کے اندر بھی بہت ساری برائیاں پائی جا رہی تھی۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ نے جب آپ نے اپنی نظر اٹھائی اور آپ کو جب ہوش ہوا، جب آپ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد جب آپ کو عقل و شعور ہوا اور آپ کی نظروں کے سامنے آپ نے بہت ساری برائیوں کو آپ نے دیکھا، بہت ساری گڑبڑیوں کے اندر آپ نے نظر دوڑائی،
मुस्लिम माशरे के अंदर आपने देखा कि लोग अल्लाह ताला को छोड़ करके 360 मूर्तियों की इबादत कर रहे हैं। आपने खाना काबा के अंदर हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की भी मूर्तियों को आपने देखा, और आपने ये भी देखा कि लोग जाकर के मूर्तियों के सामने बाकायदा सजदा करते हैं, उनके सामने चढ़ावा चढ़ाते हैं। नबी अकरम ने इसके अलावा और भी बहुत सारी दीगर बुराइयों को आपने अपनी नजर से देखा, और उसी खाना काबा के अंदर आपने लड़कियों को बगैर किसी कपड़े के तवाफ करते हुए आपने पाया कि लड़कियों के जिस्म के अंदर कोई कपड़ा नहीं, और बगैर किसी कपड़े के वो खाना काबा का तवाफ भी कर रही हैं। ये सारी चीजों को आपने देखा। आपने देखा कि लोग लड़कियों को कुछ भी अहमियत नहीं दे रहे हैं, बल्कि लड़कियों को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ा जा रहा है, जमीन के अंदर दरगोर कर दिया जा रहा है। और जिसके घर के अंदर कोई बच्ची पैदा होती है तो उसके बाप का चेहरा बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाता है, और अपने जिस्म को और अपने आप को बाहर दिखाने की वो कोशिश भी नहीं करता है, और बाकायदा अपने आप को छिपा करके रखता है, और अपने बच्चों को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया करता है। नबी अकरम ने ये भी मुआशरे के अंदर देखा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर किसी की नजर किसी लड़की के ऊपर पड़ती है तो उस लड़की को वो पकड़ करके जाता जा उसके साथ गलत काम भी करता है, ताकत के बलबूते पे गलत काम हो रहा है। और नबी अकरम ने ये भी देखा उस मुआशरे के अंदर, अरब की धरती के अंदर आपने ये भी देखा कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो अपने छतों के ऊपर झंडा लगा कर किस बात का ऐलान करती है, और नौजवानों तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आओ मेरे दरबार के अंदर आ जाओ, आओ मेरे घर के अंदर आ जाओ, कोई तुम्हें रोकने और टोकने वाला नहीं आएगा। ये तमाम बुराइयों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी नजर से देखा। नबी अकरम को 40 साल हो गए, और 40 साल के बाद जब आपको जब नबूवत मिली और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से जब आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाया गया और आपको कहा गया आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से हमने आपको रसूल बना दिया है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ रसूल जो किताब आपके ऊपर नाजिल की गई है, जो कुरान आपके ऊपर उतारा गया है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको आप दूसरों तक पहुंचाइए। बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, जो चीजें आपके ऊपर उतारी गई उसको आप दूसरों तक बताइए। व इल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने अपनी रिसालत के अंदर गड़बड़ी की, आपने अपने रिसालत के अंदर खयानत किया। आपको जो बताया जा रहा है इसके बारे में सबको बताइए, प्रचार कीजिए और लोगों को बाकायदा आप दावत दीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी बन जाने के बाद आपने सबसे पहले मुआशरे के अंदर जिस बिगाड़ को खत्म करने की कोशिश की वो आपने मुआशरे के अंदर तौहीद को लाया और आपने शिर्क को खत्म करने की कोशिश की। सबसे पहले शिर्क को आपने, क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ा पाप इस समाज इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर है तो ये शिर्क है। आपने फरमाया हजरत मुआज़ इब्न जबल से ये फरमाया कि मुआज़ इब्न जबल ये सुनो, ऐ मुआज़ अगर तुम्हें कोई पकड़ ले और कोई तुम्हें घेर ले और तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करे और तुमसे ये कहे कि अल्लाह का इनकार कर दो, ऐ मुआज़ इब्न जबल तुम अल्लाह का इनकार कर देना। लेकिन ऐ मुआज़ इब्न जबल अगर वो तुमसे कहे कि तुम अल्लाह को छोड़ करके किसी और के सामने सजदा करो, किसी और के सामने तुम टेक लगाओ, किसी और के सामने तुम क़याम करो, सजदा करो, रुकू करो, ऐ मुआज़ इब्न जबल इन कुतिलता औ हुर्रिकता,
اے معاذ ابن جبل اپنے آپ کو قتل کروا لینا, اپنے آپ کو بوٹی بوٹی کروا لینا, لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھا مت ٹیکنا, کسی اور کے سامنے سجدہ مت کرنا, کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا نہیں, کیونکہ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے, روزی روٹی کا مالک اللہ ہے, زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے سجدہ کرو, یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے فرمایا اے میرے بندوں میں دوسرے گناہوں کو تو معاف کر دوں گا, لیکن میں شرک کو معاف نہیں کروں گا, کیونکہ میرے نزدیک سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا گناہ یہ تو شرک ہے. آج جو سماج کے اندر یہ شرک جگہوں کے اندر پھیلتا جا رہا ہے, کئی جگہوں کے اندر آپ دیکھیے شرک کے اڈے کھل رہے ہیں, اور بڑی تیزی کے ساتھ ہندو دھرم کے اندر بھی شرک کا بائیکاٹ کیا گیا ہے. یچتیو یوم مہنستسما دیوشوری دشا, یچتیو مانگو یوم اسی سے نستسما دیوشوری دشا, یچتیو یوم مانگو اسی ایک بھگوان سے, اسی ایک رب سے, نستسما دیوشوری دشا, اس اللہ کے علاوہ, اس رب کے علاوہ, اس بھگوان کے علاوہ کوئی ذرہ برابر تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے, کچھ بھی دے نہیں سکتا, اور تمہاری زندگی سے کچھ بھی چھین نہیں سکتا ہے, کچھ بھی دے نہیں سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اتنا فرمایا تھا اللہم لا مانی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع الجد منک الجد. اللہ جس کو دے دے سارے دنیا کی طاقت مل کر کے اسے چھیننا چاہے تو چھین نہیں سکتی ہے, اور اللہ اگر کسی سے چھین لے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے اگر اس کو دینا چاہے تو دے بھی نہیں سکتی ہے. اگر اللہ کسی کو مارنا چاہے تو یہ کٹھیار سے لے کر کے دلی کے تمام ڈاکٹر مل جائیں, اور اس کی جان کو بچانا چاہے تو بچا بھی نہیں سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ عقیدہ اپنے اندر مضبوط کرو, جب عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے, کم سے کم 5 وقت تو اللہ کے سامنے سر جھکاؤ. آج مسلم معاشرے کے اندر گڑبڑی یہ پائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اے میرے بندو, اے میرے بھکتو, اے میرے بندو سنو, ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی پوجا کے لیے پیدا کیا ہے. تم کماؤ, کھاؤ, بلڈنگیں بناؤ, سارا کام کرو, لیکن میرے بندو جب اذان کی آواز تیرے کانوں سے ٹکرائے تو اذان کا جواب بھی دیا کرو, اور مسجدوں میں آ کر کے سجدے بھی کیا کرو, اور اللہ کے سامنے اپنے پیشانے کو جھکاؤ, سجدہ کرو. جتنا تم شکریہ ادا کرو گے میرے بندوں میں اس سے بھی زیادہ تمہیں بڑھا چڑھا کر کے دوں گا. آج مسلم معاشرے کے اندر یہ ہے کہ اللہ کا جو حقوق ہوتے ہیں, اللہ کا جو حق ہے, اس حق کو مسلمانوں نے کسی اور کو دے دیا, کسی اور کو حق دے دیا, اللہ کا حق بھول چکا. یہ مسلم معاشرے کے اندر یہ گڑبڑی ہے, یہ ہمارے اندر یہ گڑبڑی ہے. آج مسجد کا دورہ کیجئے, جلسوں میلوں کے اندر آپ دیکھیں کتنی بھیڑ ہوتی ہے. آرکسٹرا ہو تو پوری رات بھر آپ کو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ملیں گی, ہاں یہاں تک کہ بزرگ بھی آپ کو ملیں گے, لیکن آپ کو فجر کے وقت 10-5 آدمی آپ کو مسجد کے اندر ملیں گے. یہ ہے ہمارے معاشرے کی حالت. نماز کی پابندی نہیں ہے. اللہ نے جو سب کچھ دیا اس اللہ کے لیے ہم 5 ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. غور کیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا ڈنکا لوگوں کے اندر بجایا, اور لوگوں کو شرک سے آپ نے منع کیا, اور شرک سے آپ نے بچایا, اور شرک سے لوگوں کو آپ نے بچنے کی تلقین کی, اور آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا پاپ تو یہی ہے. کسی نے سوال کیا تھا ایو ذنب اعظم عند اللہ, اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ امام کائنات سید المرسلین رحمت للعالمین نے فرمایا تھا ان
तजाल लिल्लाहि निद्दन वहुवा खलक़का, सबसे बड़ा पाप ये कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो। सबसे बड़ा पाप ये है। अल्लाह के नबी ने मक्का की जिंदगी में, मक्का की जिंदगी के अंदर आपने कितने साल जिंदगी, आपने रिसालत मिलने के बाद आपने 13 साल जिंदगी आपने वहां पे गुजारी है। मक्का की जिंदगी के अंदर आपने तौहीद का दर्स देते रहे, अल्लाह का मकाम लोगों को बताते रहे, आप लोगों को अल्लाह के बारे में बताते रहे। और जब अल्लाह का पावर लोगों को मालूम हो गया और जब लोग अल्लाह के अलावा किसी और को शिरक नहीं कर, किसी को शरीक नहीं करने लगे और मदीना की धरती पर और मदनी जिंदगी के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस्लामी शरीयत को आपने बताया, नमाज का तरीका बताया, हज का तरीका बताया, ज़कात का तरीका बताया, जिंदगी में गुजारने का तरीका आपने बताया।